بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، نماز کے بارے میں ایک عبرتناک حدیث اور ایک چور کا واقعہ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی نماز اسے برائی و بے حیائی سے نہ روکے تو اس کی یہ نماز اللہ سے دوری میں اضافے کا ذریعہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ نماز کے نماز ہونے کی پہچان اور علامت یہی ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز برائیوں سے نہ روکے تو وہ نماز نہیں بلکہ اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی واقعی نیکیوں پر چلنے لگتا ہے اور نماز کو واقعی طور پر پڑھتا ہے، اس میں اخلاص و للہیت کا، خشوع و خضوع کا اور دل جمعی کا لحاظ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت پلٹ دیتے ہیں۔ برا انسان بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کی برائیاں چھوٹنے لگتی ہیں، اس میں روز بروز سدھار و نکار آتا جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک چور کا واقعہ لکھا ہے۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا ناجائز ہے، حرام ہے، چوری ہے، لیکن چور چوری ہی کرنے آیا تھا تو اسے سننے میں کیا چیز مانی ہوتی؟ آخر کو وہ چور ہی تو تھا۔ تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار ہو، جو بہت بڑا اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی بادشاہ کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کو تو بھول گیا لیکن دھوکے پر اتر آیا اور گھر میں جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضع و قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شدہ بادشاہ تک بات پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شہزادی سے میری شادی ہو جائے۔ بھائیو، یہ اس کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیا حاصل کرنے کا مقصد تھا جس کے لیے اس نے ارادہ کیا، اور اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک اور وضع و قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ اب زمانہ چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں تو جوان لیکن زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں بات کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور اس نے با ادب اس سے کہا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ جہاں کی طرف سے آیا ہوں، ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لڑکی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ اب جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔
اگر آپ اس کے لیے تیار ہو تو فرمائیے تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، وہ بہت دیر تک وزیر کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگا، آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں، یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، کیوں منظور نہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا، اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا، میں نے تو یہ وضع و قطع اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، اور ذکر ذکر ہو جائے، اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائے، تو بے شک یہ نمازیں اور یہ عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔